بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب العربیۃ للطالبین المستوى الرابع کی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا پہلا سبق ہے قصۃ ماذا اقول لامی، میں اپنی امی کو کیا کہوں گا، اس کے متعلق قصہ ہے۔ وہ انشاءاللہ اس قصے کے متعلق ہم سنیں گے۔ جب پورا قصہ دیکھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جملہ کہاں سے لیا گیا ہے اور سبق کا نام کس انداز سے پڑھا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ سالم یحب کثیرا تلک الحلوى التي تصنعها امه بيديها وبين الحين والآخر يطلب سالم من امه الحبيبة من امه الحبيبة ان تجهز له نوعا جديدا من الحلوى۔ سالم بہت زیادہ اس حلوے کو پسند کرتا ہے، اس میٹھے کو پسند کرتا ہے، اس مٹھائی کو پسند کرتا ہے کہ جس کو اس کی امی اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا ہے، کبھی کبھار وہ اپنی ماں سے، اپنی پیاری ماں سے طلب کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک نئے قسم کا حلوہ بنائے، نئے قسم کی مٹھائی تیار کرے۔ وذات مساء اشتاق سالم كعادته لتذوق الحلوى المنزلية۔ ایک شام سالم کا دل کیا، جیسا کہ اس کی عادت ہے، اس کی عادت کے مطابق اس نے ایک شام اپنی ماں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے لیے حلوہ تیار کرے تاکہ وہ گھر کے حلوے کا مزہ لے۔ میں یہاں پر کئی جگہوں پر مفہومی ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو اس کا پورا بیک گراؤنڈ بھی سمجھ میں آتا رہے، اور میرے اس مفہومی ترجمے کے اندر انشاءاللہ آپ کو ہر لفظ کا معنی بھی مل جائے گا، جس سے آپ کو کتاب کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ فطلب من امه ان تجهز له بعد الحلوى، تو اس نے اپنی ماں سے طلب کیا کہ اس کے لیے کچھ حلوہ تیار کرے، کچھ میٹھا تیار کرے۔ اب یہ حلوہ جو ہمارے ہاں معروف ہے حلوہ، وہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے مراد کوئی مٹھائی کی قسم ہو سکتی ہے، اس سے کچھ بھی یعنی میٹھا ہو سکتا ہے، اس سے کوئی بھی میٹھی چیز مراد لی جا سکتی ہے۔ وَهُنَا طَلَبَتِ الْأُمُّ مِنْ صَغِيرِهَا السَّالِمِ الذهاب للمتجر للشراء بعد البيت لتعد له بعد الحلوى۔ اب یہاں پر جب اس نے بیٹے نے اپنی ماں سے میٹھا کھانے کے حوالے سے مطالبہ کیا تو اب اس کی ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے سالم کو جانے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ اب تم جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ للمتجر۔ اب یہ مقام تجارت یعنی ایک شاپ کو کہیں، یا وہ مالز جو ہوتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ وہاں سے جا کر کچھ انڈے لے کر آئے تاکہ وہ اس کے لیے حلوہ تیار کرے۔ خرج سالم مسرعا لشراء البيت وفي الطريق قابل جاره سعيدا سأله سعيد عن وجهته فأخبره سالم أنه متجه للمتجر لشراء بعد البيت۔ سالم جلدی جلدی نکلا انڈوں کو خریدنے کے لیے۔ دوران راہ یعنی راستے کے دوران اس نے اپنے دوست، اپنے پڑوسی سعید کو دیکھا، یعنی اس کا مقابلہ کیا، یعنی اس کے سامنے پیش آیا یا اس نے اس کو دیکھا۔ تو سعید نے اس سے پوچھا اس کی نظریے کے متعلق، یعنی آپ کس طرف جا رہے ہو، وجہتی ہی یعنی اس کے متعلق، اس کی راہ کے متعلق، اس کے جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف کے متعلق اس سے پوچھا۔ فاخبرہ سالم، تو سالم نے اس کو خبر دی، اس کو بتایا کہ وہ متجر کی طرف جا رہا ہے کچھ انڈے خریدنے کے لیے۔ واخبرہ سعید انه يتجه ايضا لنفس المتجر لشراء بعض حاجیات داره۔ اب سعید نے بھی اسے بتایا کہ وہ بھی اسی متجر یعنی اسی ہی دکان کی طرف جا رہے ہیں جس طرف آپ جا رہے ہیں، اس کے گھر کے کچھ بعض حاجات کے خریدنے کے لیے، یعنی کچھ جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کو خریدنے کے لیے اسی متجر کی طرف جا رہا ہے۔ سارا معا حتى وصل للمتجر واشترى كل منهما حاجته دفع كل منهما حسابا ما اشتراه لصاحب المتجر۔ اب یہ دونوں ساتھ ہو گئے یہاں تک کہ وہ دکان پر پہنچ گئے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی ضرورت کا سامان لیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اس کے پیسے بھی ادا کیے، دفع اس نے پیمنٹ کی، حساب ما اشتراه اس چیز کے متعلق، اس چیز کے حساب کے مطابق جو انہوں نے خریدا تھا۔ کس کو دیے؟ دکاندار کو۔ ثم سار معا وفي اثناء سيرهما لم ينتبه سالم لحفرة صغيرة في الطريق فتعثرت قدماه وسقط على الأرض وتكسر البيض كله۔ اب یہ دونوں دوبارہ اکٹھے ہو گئے، اور دوران سفر جب یہ دونوں آ رہے تھے تو اس دوران
جو سالم تھا وہ اس بات پر متنبع نہیں ہوا، اس نے توجہ نہیں کی کہ اس کے راستے میں، اس کے سامنے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گھڑا تھا راستے میں، فتعثرت قدماہ، اس کا پاؤں پھسل گیا، اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی، وسقط علی الارض، اور وہ زمین پر گر گیا، وتکسر البید کلہ، اس کے سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ اخذ سالم ينفض ثيابه وهو يبكي بشدة بينما سعيد يحاول ان يهدئه دون فائدة۔ اب کیا ہوا، سالم اپنے کپڑے جھاڑنے لگا اس حال میں کہ وہ بہت زور آ رہا، یعنی روتے روتے وہ اپنے کپڑے بھی جھاڑ رہا تھا، بہت شدت سے رو بھی رہا تھا۔ اب اسی دوران کیا تھا کہ سعید اسے تسلی دے رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ اس کو ٹھنڈا کرے، یحاول ان یہدیہ، یعنی اس کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کو اندازہ تھا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا اس کے نزدیک، تو بغیر فائدے کے یہ سارا رائے گا چلا گیا، یعنی اس کی تسلی اس کے کام نہ آئی۔ سالم یبکی بحرقۃ لأنه لم يتنبه للطريق جيدا فتسبب في كسر البید۔ اب یہ بڑے جیسے کہتے ہیں نا بڑے دکھ کے ساتھ رونا، سوز و گداز کے ساتھ رونا جس کو ہم کہتے ہیں، بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ وہ رونے لگا، کیونکہ وہ راستے میں اچھے طریقے سے متنبع نہیں تھا، اچھے طریقے سے وہ دیکھ کے نہیں چل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ انڈے ٹوٹ گئے، یعنی انڈوں کے ٹوٹنے کا جو سبب بنا وہ یہ اس کا معاملہ تھا، متنبع نہ ہونا۔ ماذا سيقول لأمه التي ائتمنته على الذهاب للشراء بعد البيت۔ اب یہاں سے آپ نے وہ سبق کا ٹائٹل دیکھا ہوگا، ماذا اقول لأمي، اب یہاں سے بھی اس کا استفادہ کیا گیا ہے، تو ماذا سيقول، اب وہ اپنی والدہ کو کیا کہے گا جنہوں نے اسے انڈے خریدنے کے لیے جانے پر امین بنا کے بھیجا تھا، یعنی وہ مطمئن تھی اس بات پر کہ میں نے جس بچے کو انڈے خریدنے کے لیے بھیجا ہے یہ اچھے طریقے سے خرید کر لے کر آئے گا۔ ستغضب منه كثيرا وربما ستعاقبه، اب وہ اس کی امی جو ہے اس پر بہت زیادہ غصہ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈانٹے بھی اور اس کو اس کی سزا بھی دے۔ ماذا سيقول لها، اب وہ اپنی ماں کو کیا کہے گا، کہ تغفر له وتسامحه، تاکہ وہ اس کو معاف بھی کر دے اور اس کو درگزر کر دے، اگنور کر دے۔ یہ دونوں ایک ہی معنی ہے، تغفر معاف کرنا ہو، تسامحو یعنی ایکسکیوز کرنا، وہ معاف کر دینا ہے۔ ارتسمت علامت التفکیر علی وجہ السالم، سالم کے چہرے پر فکر مندی کے آثار جو ہے وہ نمودار تھے۔ ارتسمت یعنی واضح ہونا، علامات التفکیر یعنی فکر و سوچ کے علامات، یعنی وہ بندہ کشمکش میں ہوتا ہے کہ اب وہ کیا ہوگا، اب سالم کے چہرے پر یہی کشمکش والی کیفیت تھی، فکر مندی کی ایک کیفیت تھی۔ فقال سعید لسالم، سعید نے سالم کو کہا سأخبرک بفکرۃ رائعۃ لتنجو من العقاب، اب اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک زبردست ایک آئیڈیا دیتا ہوں، ایک اچھی سوچ دیتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں تاکہ تم سزا سے بچ جاؤ۔ ولا تسقط من نظر امک، اور نہ ہی تم اپنی امی کے نظر سے گرو گے، یعنی آپ اپنی امی کے نظروں میں بھی اچھے رہو گے، اس کی نظروں سے نہیں گرو گے۔ ایسی میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں، ایک آئیڈیا دیتا ہوں۔ اخبر امک ان النقود سقطت منی وانی بحثت عنها كثيرا فلم اجدها، اب تم اپنی ماں کو جا کے کہنا کہ جو پیسے تھے وہ مجھ سے گر گئے اور میں نے کوشش کی اس کو ڈھونڈنے کی، بہت کوشش کی، لیکن میں نے اس کو نہیں پایا، مجھے نہیں ملے۔ واخذ سعید یزین له فقرۃ ویخبرہ، واخذ سعید یزین له الفقرہ ویخبرہ انها کذبۃ بیضاء لا تضر، اب سعید جو ہے وہ اس کے لیے اس سوچ کو مزین کر رہا تھا، اس آئیڈیا کو اس کے سامنے ایک خوبصورت انداز سے سوار کے پیش کر رہا تھا، اس کی ذہن سازی کر رہا تھا کہ اس کو بتائے کہ انڈے جو یہ ایسا جھوٹ ہے، یہ جس کو چٹا جھوٹ، یہ سفید جھوٹ ہے، کذبۃ بیضاء یعنی یہ سفید جھوٹ ہے جو نقصان نہیں دے گا۔ ولیکن لم يتقبل سالم تلك الفکرہ مطلقاً، لیکن سالم نے اس سوچ کو، اس آئیڈیا کو بالکل مطلقاً ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں۔ فقال هل اکذب، کیا میں جھوٹ بولوں، لانجو من عقاب امی، کہ میں اپنی امی اپنی ماں کے سزا سے بچنے کے لیے میں جھوٹ بولوں۔ وماذا عن عقاب اللہ، میں اپنی ماں کے عقاب سے تو بچ جاؤں گا، وماذا عن عقاب اللہ،
میں اللہ کے سزا سے، اللہ کے انجام سے کیسے بچوں گا؟ اللہ مجھے سزا دے گا تو اس سے کون بچائے گا مجھے؟ وَمَاذَا عَنْ عُقُوبَةِ الْكِذْبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جو جھوٹ کا انجام ہے اس کا کیا بنے گا؟ الکذب سبب للعذاب العلیم والبعد عن رب العالمین، جھوٹ جو ہے وہ عذاب علیم، دردناک عذاب کا سبب ہے اور رب العالمین سے دوری کا سبب ہے۔ فقد مر بنا الحدیث الذي اخرجه امام مسلم، الامام مسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعاعل مستكبر۔ جیسا کہ تحقیق حدیث مبارکہ گزری ہے جس کو امام مسلم نے اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا اور ان کی طرف نہ ہی نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور مفلس متکبر۔ ثم افترق الصدیقان واتجہ کل منہما لدارہ، اب دونوں دوست جدا جدا ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوا، چلنا شروع ہو گیا۔ وما ان وصل سالم لدارہ وترک الباب حتی فتحت امہ، اور جب سالم گھر کو پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا جہاں تک کہ اس کی امی نے دروازہ کھولا۔ تأملتہ الام قلیلا مندہشۃ من ثیابہ المتسخہ سألتہ عن البیت، اس کی ماں نے تھوڑا سا توقف کیا، اس نے تھوڑا سوچو بچار کیا، تھوڑی سی حیران ہوئی۔ مندہش یعنی اندہاش سے ہے یہ حیرت زدہ نظر سے تھوڑی دیر اس کو دیکھتی رہی، اس کے کپڑوں سے کہ جو اس کے کپڑے میلے ہو چکے تھے، گندے کپڑے اس کے دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی، غور و فکر کر رہی تھی۔ تأمل یہ غور و فکر کرنا ہے۔ سألتہ عن البیض، اور اس سے پھر انڈوں کے بارے میں پوچھا۔ تردد سالم قلیلا، تھوڑا سا ہچکچایا، تھوڑا سا سالم رکا تردد کے ساتھ۔ ماذا سیقول لها، اب وہ کیا کہے گا اس کو؟ هل ينفذ خطة سعید ویکذب، کیا وہ اس آئیڈیا کو، اس سوچ کو، اس فکر کو نافذ کرے گا، اس کو بیان کرے گا جو سعید کا تھا، یعنی جو سعید نے اس کو جھوٹ بیان کیا تھا اور وہ جھوٹ بولے؟ ام یخبرها بالحقیقہ، یا وہ اپنی ماں کو حقیقت کا ذکر کرے؟ وفجأة ارتمى سالم فی حضن امہ، اچانک سالم اپنی والدہ کی گود سے جا لگا اور اس سے واخذ یخبرها بکل ما حدث، اور اس نے سارا وہ چیز بیان کرنا شروع کر دی کہ جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہنا احضنته امه بشدۃ وهي تقول حمدا لله انك لم تكذب، اور ماں نے اس کو گود میں لیا اپنی، یعنی کہ جیسے وہ گلے سے لگا لینا ہے، ماں کی ایک فرط محبت سے ماں کی ممتا جیسے جاگ جاتی ہے، تو ماں نے اپنی ممتا کے ساتھ اس کو زور سے گلے لگایا، اور یہ اس حال میں وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا۔ وحمدا للہ علی سلامتک یا صغیری، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس تمہاری سلامتی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلامت رکھا میرے چھوٹے بیٹے۔ وَسَأُعْطِيكَ نُقُودًا أُخْرَى لِتَذْهَبَ لِشِرَاءِ الْبَيْضِ وَسَأُعِدُّ لَكَ الْحَلْوَى الَّتِي تُحِبُّهَا، میں تمہیں دوسرے پیسے دوں گی تاکہ تم جاؤ بعض انڈے خرید کے لے آؤ، کچھ انڈے لے آؤ، اور میں تمہارے لیے اس حلوے کو تیار کروں گی کہ جس کو تم پسند کرتے ہو۔ نتعلم من القصہ، ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس سے سیکھتے ہیں ان الکذب کذب ولیس للکذب الوان، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ طاعت الام وعدم الکذب علیہا مہما کان الامر، مہما کان الامر، کیسا بھی معاملہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ نہیں بولنا اور والدین کی اطاعت کرنا، ماں کی اطاعت کرنی ہے۔
یعنی طاعت الام یعنی ماں کی اطاعت، وعدم الکذب علیہا اور اپنی والدہ پر جھوٹ کا نہ بولنا ہم نے اس سے سیکھا. کچھ بھی معاملہ ہو جائے، یعنی اس کے لیے تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا نا بچے کے لیے کسی چیز کا نقصان نہ ہو، اس کے لیے تو حیران کون ہے کہ یار میں اب کیا بولوں گا، امی نے اگر ڈانٹ دیا مار دیا تو کیا ہوگا. تو ہم نے اس سے سیکھا کہ اس نے والدہ کی اطاعت بھی کی اور جھوٹ سے بھی بچا. الصدق طریق النجاح، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ سچ جو ہے یہ نجات کی راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے. رفض نصائح الاخرین التي هي غیر صحیحة وعدم الاستماع لها، اور دوسروں کے ایسے مشوروں کو رد کرنا کہ جو درست نہ ہوں، اور ایسے نصائح کی طرف استماع ہی نہ کرنا، توجہ ہی نہ کرنا، ان کی طرف سننا ہی نہ ہو. امک اکثر الناس حبا لک وحرصا علی ما یہمک، آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی ماں ہے. امک اکثر الناس حبا لک، یعنی آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی آپ کی ماں ہے، اور وہ اس بات پر حریص ہے علی ما یہمک، اور آپ کی خواہش کو پورا کرنے کی وہ کوشش کرتی ہے. یعنی وہ اس بات پر حریص ہے، یعنی وہ اس بات کی متمنی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یہ سوچ رکھتی ہے، اس طرف متوجہ رہتی ہے کہ جس کی طرف آپ ایک سوچ رکھتے ہیں اس پر وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جو خواہش رکھتے ہیں، آپ کی جو سوچ ہے، اس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ حریص ہوتی ہیں اس بات پر. تو آج کا ہم نے یہ سبق پڑھا جس میں ہم نے لیسن سنا عربی میں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے انداز تکلم عربی میں کس انداز سے کیا ہے. آپ نے بھی جب گفتگو کرنی ہو، کسی قصے کو پڑھنا ہو تو اس انداز سے پڑھیں کہ آپ کے الفاظ کی ترتیب نہ ٹوٹے، جملے پورے پڑھے جائیں، اور سوال ہے تو سوالی انداز ہو، جواب ہو تو جوابی انداز ہو، مشورہ ہو تو مشورے والا انداز ہو. اسی انداز سے اس کو لے کے چلنا چاہیے. جس میں جو غلطیاں ہوئیں، ظاہر سی بات ہے میں اس کو فرسٹ ٹائم پڑھ رہا تھا، تیاری بھی نہیں تھی، تو اگر میں اس کو کہیں سے دیکھ کے آتا تو اور تھوڑا سا بہتر ہو سکتا تھا، اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ اس کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو پڑھیں پڑھائیں اور اس سے استفادہ کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.